اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، عباد الرحمن کا۔ پیچھے ان کی دن کی زندگی کا ذکر ہوا کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، پھر رات کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز رہتے ہیں، قیام و سجود میں رات گزارتے ہیں۔ وہ اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں، دن بھی اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر جب انہیں جہنم کی یاد آتی ہے نا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دن رات اللہ کی اطاعت میں گزرتے ہیں، لیکن جہنم کے عذاب کی بات آتی ہے تو رب سے دعا مانگتے ہیں، مولا تو ہی ہمیں اس سے بچا۔ بندہ نیکیاں کر کے رب سے یہ دعا مانگے، یہ اچھی بات ہے۔ بندہ نیکیاں کر کے اس پہ بھروسہ کر لے کہ اب تو جنت میں جائیں گے، یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ اور گناہ کر کے بندہ کچھ سوچے ہی نہ، یہ اس سے بھی برا طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی نازل فرمائی، ان سے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیں، میری اطاعت کرنے والوں میں سے جو آپ کی امت میں اطاعت کرنے والے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اگر قیامت کے دن میں نے بندے کو حساب کے لیے کھڑا کیا اور اگر میں چاہوں اس کو عذاب دوں تو عذاب دے دوں گا، اپنے اعمال پہ توکل نہ کریں۔ اور اسی طرح اپنی امت کے نافرمان بندوں سے کہہ دیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اگر میں قیامت کے دن چاہوں تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہگار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور نیکوکار اپنے اعمال پر اطرائی نہیں۔ نیک اعمال کرنے کے بعد اگر جنت ملے گی وہ بھی اللہ کے فضل سے، اور گناہوں کے باوجود بندہ جہنم میں نہ جائے تو یہ بھی رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی کیے ہیں، رب بخش دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ رب صرف اسی بات پہ بخش دے کہ اس نے مجھے اپنا رب مانا ہے، میرے نبی کی تصدیق کی ہے، جا میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں، بس۔ پھر کیا ہے؟ اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مولا اس نے تو اتنے گناہ کیے تھے، تو نے اس کو بخش کے جنت میں کیوں داخل ہے؟ اسے کون پوچھ سکتا ہے جی؟ تو رب نے فرمایا گناہگاروں سے کہیں مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑی وسیع ہے اس کی رحمت کے سامنے کل کائنات کے گناہ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کیا معنی رکھتے ہیں؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا نفس لا تقنطی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم۔ اے نفس، اے انسان، اپنے بڑے بڑے گناہ دیکھ کر گھبرا نہیں، اس کی رحمت کے سامنے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے گناہ بھی رائی کی دانے کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اللہ، جتنے بڑے سے بڑے گناہ ہوں جب اس کی رحمت کے سامنے آئیں گے تو وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ جتنے بڑے گناہوں کو چاہے تو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کو اس حال میں ہونا چاہیے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، نہ امید بھی نہ ہو، اور نہ ہی اپنے نیک اعمال پر اطرائے، بلکہ ہر حال میں بھروسہ رب کی ذات پر ہو۔ اعمال صالح ہوں تب بھی بھروسہ رب کی ذات پہ کہ اس نے فضل فرمایا تو جنت ملے گی، اور اگر گناہ ہی گناہ ہو تب بھی جہنم کی پرواہ نہیں، رب کی فکر ہو، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ انشاءاللہ بخش دے گا۔ توبہ بھی بندہ کرتا رہے۔ بہرحال یہ رب کی مرضی ہے، جس کو جہاں چاہے بھیج دے جی۔ بھروسہ ہر حال میں رب کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اللہ اکبر۔ یہ نیک لوگوں کا حال ہے جی، عبادت کر کر کے پھر بھی یہی کہتے ہیں، مولا ہم گناہگار ہیں، تو ہی ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا،
اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے، تنگی بھی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ پہلے ان کے حقوق العباد کا ذکر ہوا تھا پہلی آیت میں، پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا ذکر فرمایا۔ وہ حقوق العباد میں بھی عرفہ والا ہے، حقوق اللہ میں بھی عرفہ والا ہے، کامل ہیں ہر لحاظ سے۔ حقوق العباد کرنے میں بھی ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ دیکھیں جو بندہ جاہل کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو وہ دیگر بندوں کے ساتھ کیا حسن سلوک نہیں کرے گا؟ پھر اسی طرح جو بندہ رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہے تو کیا وہ دن میں اللہ کی عبادت نہیں کرے گا؟ وہ حقوق اللہ میں بھی کامل ہیں، حقوق العباد میں بھی کامل ہیں۔ اب ان کی تیسری صفت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تو جانی تھی، یہ مالی صفت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانی لحاظ سے بھی کامل ہیں، مالی لحاظ سے بھی کامل ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ فضول خرچی کیا ہے، بخل کیا ہے؟ علماء کرام نے مختصر سے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے، شریعت نے جہاں خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے وہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور شریعت نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، یا خرچ میں کمی کرنا بھی بخل ہے۔ اب مثال کے طور پہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ گناہ کے کاموں میں خرچ مت کرو، تو کسی قسم کے گناہ کے کام میں خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ اور شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ اولاد کا، بیوی کا خرچہ شوہر پر، باپ پر واجب ہوتا ہے، والدین پر واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کے خرچے میں کمی کوتاہی کریں گے، مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوشش کرتا ہے بیچارہ، ذرائع آمدن نہیں بنتے، وہ تو ایک الگ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں ہے بھی، پھر بھی تنگی کرتا ہے، یہ تم نے کیوں لیا، وہ تم نے کیوں لیا، یہ کیوں کھایا، وہ کیوں کھایا، ایسے نہیں کھاؤ، ایسے کھاؤ، پراٹھے کیوں کھائے، خشک کھاؤ۔ جب اللہ نے دیا ہے تو پھر تنگی نہیں کرنی چاہیے، ہو ہی نہ تو یہ ایک مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جب ہے تو پھر گھر والوں کا خرچہ واجب ہے، اس میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اگر تنگی کرے گا تو یہ بخل میں آئے گا، وہ بخیل کہلائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینی فرض ہے، کوئی بندہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتا وہ بخل میں آتا ہے۔ اسی طرح فطرہ اگر واجب ہو ادا نہیں کرتا تو بخل میں آتا ہے جی۔ تو بخل یہ ہے کہ انسان شریعت کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرے، اور اسراف یہ ہے کہ شریعت نے جہاں سے روکا ہے وہاں بھی خرچ کرے، تو یہ اسراف ہے۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ یہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، اور دوسرے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا نیکی میں کوئی اسراف نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نیکی کے کاموں میں جتنا خرچ کرو گے کوئی فضول خرچی نہیں ہے، اور برائی کے کاموں میں تھوڑا سا بھی خرچ کیا جائے تو اسراف ہی اسراف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تو میری مخلوق پہ خرچ کر، تجھ پہ میں خرچ کروں گا۔ یعنی خرچ کرتے وقت بندے کو نظر اس طرف نہیں ہونی چاہیے کہ میرے گھر سے کم ہو جائے گا، بلکہ نظر اس طرف ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے دوں گا، میرا رب وہاں سے دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکو ورنہ اللہ بھی ہاتھ روک دے گا۔ اللہ۔ دیکھیں جی، جس کنویں سے پانی آپ نکالتے رہیں گے وہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا، اور جس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں گے، نکالیں گے نہیں، وہ آہستہ آہستہ خشک ہو جاتا ہے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے بڑھتا رہتا ہے، اور جہاں روک دیا گیا وہاں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں کے درمیان میں اعتدال پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فضول خرچی سے بچنا، بخل سے بچنا، اس کے علاوہ جو خرچ کرنے کا راستہ ہے وہ میانہ روی کہلاتا ہے، درمیانہ راستہ ہے۔ نہ بندہ فضول خرچی کرتا ہے نہ بندہ بخل کرتا ہے، تو پھر جس طرح بھی خرچ کرتا ہے وہ نیکی ہی نیکی، میانہ روی کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان یہ ہے، حقوق العباد میں بھی پختہ، جسمانی عبادت میں بھی پختہ، اور مالی عبادت میں بھی پختہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بندے بننے کی توفیق